محترم ناظرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہایت بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت بھی فرمائی۔ لیکن یہ مہینہ صرف تاریخوں کو جاننے کا نہیں، بلکہ یہ مہینہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امت محمدیہ میں ہونے کے شرف کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک امتی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہم سے جڑے رہیں اور اس مہینے میں پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان انداز میں جاننے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ عرب کیسا تھا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ایک ایسی سرزمین جہاں دور دور تک صحرا پھیلا ہوا تھا، جہاں قبائل اپنی اپنی طاقت رکھتے تھے، جہاں مکہ ایک مقدس شہر اور تجارت کا اہم مرکز تھا، لیکن اسی معاشرے میں شرک، قبائلی تعصب اور کئی سنگین معاشرتی برائیاں بھی موجود تھی۔ اور پھر اس سرزمین پر ایک ایسا عظیم انقلاب آنے والا تھا جو صرف عرب ہی کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کو بدلنے والا تھا۔ وہ انقلاب تھا اسلام کا انقلاب۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان، اور آج کی پہلی قسط میں ہم جانیں گے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کیسا تھا۔ یہ ہے جزیرہ عرب، اس کے مغرب میں بحیرہ احمر، شمال میں شام اور عراق، جنوب میں یمن، اور اسی جزیرہ عرب کے مغربی حصے میں واقع تھا مکہ المکرمہ۔ یہی وہ شہر تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ موجود تھا۔ مکہ صرف ایک صحرا کے درمیان میں واقع شہر نہیں تھا، بلکہ کعبے کی وجہ سے اسے ایک خاص مذہبی اہمیت بھی حاصل تھی، اور قریش کے لیے تجارت بھی بہت اہم تھی۔ قرآن کریم سورہ قریش میں ان کے موسم سرما اور موسم گرما کے تجارتی سفروں کا ذکر فرمایا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مکے کا تعلق صرف عبادت گاہ سے نہیں بلکہ عرب کے تجارتی زندگی سے بھی جڑا ہوا تھا۔ اب ذرا عرب کے معاشرتی نظام کو سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں انسان کی سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اس کا قبیلہ تھا۔ قبیلہ حفاظت بھی کرتا تھا، سہارا بھی دیتا تھا، اور اپنے افراد کی عزت و حفاظت کا محافظ بھی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا